السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم کہ الحمدللہ ایک نیک مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. اللہ رب العالمین کا اس پر شکریہ اور اس کا کرم ہے، اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے اس کلاس میں اس کورس کو جوائن کیا اور آپ سب نے کچھ سیکھنے کی، کچھ جاننے کی کوشش کی، اور اسی مقصد کے تحت آپ سب الحمدللہ یہاں موجود ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے مقصد میں اور اس کورس کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں اس کورس کا نام ہے سیرت ائمہ و محدثین کورس، اور اس کے تحت آپ نے پوسٹر میں دیکھا بھی ہوگا کہ 10 ناموں کا تذکرہ ہے. ائمہ اربع یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور بقیہ 6 لوگ جو ہیں وہ امام ہیں، وہ ائمہ ہیں جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں جو ہیں ان کے مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، رائٹرز ہیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ. تو 4 اور 6 ان 10 لوگوں کا تذکرہ ہم کریں گے، اور صرف انہی 10 لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیونکہ 4 ائمہ جو ہے ائمہ اربع جنہیں کہا جاتا ہے، مشہور لوگ ہیں، دنیا جانتی ہے، اور تقریباً ان کے جو ہے ان کے نام پر مسلک بھی چلتا ہے، ان کے ماننے والے، ان کے فالورز موجود ہیں. اور بقیہ 6 لوگ جو ہیں، جو 6 ائمہ ہیں، 6 محدثین ہیں، وہ اس لیے کہ اکثر لوگ عام طور سے انہی 6 کتابوں کو، حدیث کی 6 کتابوں کو جانتے ہیں اور ان کا نام جانتے ہیں. بہت سے ائمہ ہیں جنہوں نے حدیث کے تعلق سے محنت کی، کوششیں کی، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ بنیادی طور سے انشاءاللہ اس کورس میں ہم ان 6 لوگوں کی زندگی کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. 6 محدثین اور 4 ائمہ یعنی ٹوٹل 10 لوگوں کا تذکرہ ہم کریں گے. مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانیں کہ ان ائمہ نے دین کے لیے کتنی محنتیں کی، انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. مقصد یہ ہے تاکہ ہم جانیں کہ ان ائمہ نے، ان محدثین نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں دین کے لیے، حدیث کے لیے. ہم یہ بھی جانیں کہ کس طرح کی محنتیں انہوں نے کی، ایک ایک حدیث کے لیے کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے جو ہے دی ہیں، کس کس طریقے کی محنتیں کی ہیں، کہاں کہاں گئے، کتنا لمبا سفر کیا، اساتذہ کے پاس گئے. اور یہ مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے استاد سے، کسی عالم سے جڑ کر کے رہیں، کسی عالم سے، جانکار سے جڑ کر. جیسے جیسے باتیں آئیں گی آپ کو احساس ہوگا کہ علم ایسے نہیں آتا، علم ایسے ہی نہیں آتا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی. آپ گھر میں بیٹھ کر کے یہ سوچیں کہ مجھے دین کا سب علم آ جائے، کتابیں پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس سے دین کا علم نہیں آئے گا. تو یہی کچھ مقاصد ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اس تعلق سے اور باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی. تو دیکھیں، یہ چونکہ جو ہم آگے ان لوگوں کی زندگی بیان کریں گے، بنیادی طور سے یہ تمام لوگ وہ ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے دین کے تعلق سے محنتیں کی ہیں. اس میں 9 لوگ تو وہ ہیں جن کا تعلق حدیث سے خاصا رہا ہے، اور حدیث ہی گویا کہ ان کی پوری زندگی تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں نے 10 میں سے 9 کہا، ایک جو رہ جاتے ہیں 10ویں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ محدث نہیں تھے،
یہ محدث نہیں، بقیہ 9 لوگ جو ہیں وہ محدث ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محدث نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں یا ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، ان کی برائی ہم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے سب کچھ ہو، کوئی بندہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقیہ تھے، جیسا کہ ان کی زندگی آئے گی تو ان کی زندگی کا ہم تذکرہ کریں گے تو وہاں پر باتیں بہت ساری آئیں گی اس حوالے سے۔ لیکن بقیہ 9 لوگ جو ہیں ان کا تعلق حدیث سے بہت ہی گہرا رہا ہے، اور حدیث کی بنیاد پر ہی دنیا انہیں جانتی ہے اور دنیا ان کے نام کو پہچانتی ہے۔ تو ہم حدیث کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے، پھر حدیث کو کیسے جمع کیا گیا، لوگوں نے کیسی محنتیں کی۔ آج یہی ابتدائی باتیں ہوں گی، یہی ابتدائی انٹروڈکشن کہہ لیجئے یا ابتدائی باتیں کہہ لیجئے، اور کل سے انشاءاللہ ہم محدثین کی زندگی کا تذکرہ کریں گے اور ان ائمہ کی زندگی کا انشاءاللہ ہم تذکرہ شروع کریں گے۔ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک جدول شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف غلط ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ تعریف کیا ہے حدیث کی؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز، ہر وہ بات جس کی اضافت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس چیز کو بھی نبی سے جوڑا جائے، جس کی نسبت نبی کی طرف کی جائے، جس کا تعلق نبی سے ثابت کیا جائے، جس کا کنیکشن نبی سے جوڑ دیا جائے، من قول او فعل او تقریر، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ تقریر ہو، یعنی چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو صحیح ہے وہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے میں نے حدیث کی کیا تعریف کی؟ ہر وہ چیز جس کو جوڑا جائے نبی سے۔ اب نبی سے جوڑ دی جانے والی چیز، ہر چیز تو صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے اسے حدیث کہا جاتا ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے تو گویا کہ اسے ہمیں لے لینا ہے، اسے لے لینا ہے، اور ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کیسے پتا چلے گا؟ علماء نے اس پر بڑی محنتیں کی، اصول مقرر کیے گئے، اور ہر ایک کی چھان بین کی گئی، تفتیش کی گئی، جانچا پرکھا گیا کہ یہ بندہ اس لائق ہے کہ حدیث بیان کرے، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں یہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا۔ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو جو شخص دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے حدیث کی فیلڈ میں بھی دھوکہ دے دے، حدیث کے میدان میں بھی دھوکہ دے دے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی حدیث نہیں لینا، ایسے لوگوں کی حدیث نہیں لینا۔ اب جب ہم نے حدیث کا تذکرہ، حدیث کی تعریف آپ کے سامنے کی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیث کو کیسے مرتب کیا گیا، کیسے بیان کیا گیا۔ یہ 4-5 پیج کا ایک جو ہے چھوٹا سا نوٹ ہے، انشاءاللہ اس کو میں شیئر کر دوں گا۔ یہاں دیکھیں، تدوین کہتے ہیں حدیث کی تدوین حدیث کو کی تدوین کی گئی، اسے مرتب کیا گیا، اسے جمع کیا گیا، اسے ایک جگہ رکھا گیا۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں تدوین حدیث کے کل 3 مراحل ہیں، یعنی 3 الگ الگ لیول میں حدیث کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، جو اس تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں کہ حدیث رسول یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح مرحلہ وار یعنی لیول وائز تاریخی اور تحقیقی معیار سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے، یعنی کیسے ایسے اصول بنائے گئے، ائمہ نے اصول بنائے، اصول مرتب کیے گئے، اور پھر انہیں اصول اسی میزان پر رکھ کر کے حدیث کو ہم تک پہنچایا گیا۔ اور امین یعنی امانت دار اور سچے علماء کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی، جن پر اعتبار کرنا شاید اس اعتبار سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے جو آج کے دور، یعنی آج کے دور میں دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے جھوٹ، منافقت، کینہ، حسد، برا عمل، سب لوگ ملوث ہیں، لیکن اس زمانے میں باقاعدہ معیار بنایا گیا، اگر کوئی اس طرح کا غلط کام کرتا ہے اس سے حدیث نہیں لیا جائے گا اور اس سے حدیثوں کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے تدوین حدیث کو جمع کرنے کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو سفر ہے، اس چیز کو جاننا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔
اب 3 مرحلے کون کون سے، حدیث کو جمع کرنے کے 3 مرحلے کون کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کرام و تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ، ابھی ایک تفصیل آگے آئے گی اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو پہلا مرحلہ، پہلا لیول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ باحیات تھے وہ زمانہ، پھر صحابہ کرام کا زمانہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ دوسرا مرحلہ ہے یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، ہجری یعنی جب تابعین چلے گئے اس کے بعد کا جو زمانہ شروع ہوا دوسری ہجری اور تیسری ہجری۔ اس دوسری اور تیسری ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد اور اصحاب خمسہ یعنی اس کے علاوہ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ ان سے پہلے کا زمانہ ہے، یہ ان سے پہلے، یعنی امام بخاری نہیں آئے تھے اور بقیہ جو اور محدثین ہیں وہ نہیں آئے تو اس سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کون کون تھا؟ بڑا نام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راوے، بہت سے ائمہ ہیں، یہ ان کا زمانہ ہے، یہ مرحلہ ان لوگوں کا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ ہے اور ان کے بعد کا زمانہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا اور ان کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو یہ 3 الگ الگ مرحلوں میں حدیث کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور اسے ایک جگہ جو ہے رکھا گیا۔ اب پہلا مرحلہ کیا ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، پہلے مرحلے کی ہم تفصیل دیکھیں گے۔ پہلے مرحلے کی تفصیل کیا ہے؟ عصر نبوی اور صحابہ و تابعین۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ پہلا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور صحابہ و تابعین کا زمانہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے بات ہوتی ہے، کیسے چیزیں مرتب کی گئی، کیسے جو ہے کام کیا گیا۔ کہتے ہیں یہ سنہرا دور جو پہلی صدی ہجری تک کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں سے ہجری سال کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، پھر یہ سلسلہ چلتے 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 گویا کہ یہ 99 ہجری تک پہنچا۔ تو اس سے پہلے یہ 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں، ایک سینچری کہتے ہیں، 100 کو سینچری کہتے ہیں، تو پہلی صدی ہجری تک کا یہ زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اس بحث و تحقیق کا محتاج تھا کہ حدیث کی روایت اور حفظ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لکھی ہوئی چیزوں کو جمع کرنے کا کتنا کام ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، صحابہ نے اس کو کتنا لکھا، کہاں لکھا، کیسے لکھا، کس طریقے سے جمع کیا، یہ جو ہے یہ کام ہوا یہ اس مرحلے میں۔ تاریخ حدیث کا یعنی حدیث کی تاریخ کا یہی مرحلہ ہے کہ اگر اس کا سلسلہ، اس کا چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعد کے محققین سے جڑتا ہے تو پھر بات صحیح ہوتی ہے کہ واقعی تدوین حدیث کا حدیث کو جمع کرنے کا کام ہوا ہے، حدیث کا جمع کرنے کا کام ہوا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں دیگر کتابوں کا، جیسے انجیل کا تذکرہ یہاں کیا گیا، انجیل کے مصنفین کی طرح یہ بھی چند ایسے مسودے ہیں یعنی کاغذات ہیں جنہوں نے بہت لمبے زمانے، جو بعد کے زمانے کے، اگر نہیں تو پھر بیٹھ کر محض ایسی مفروضہ باتیں لکھ دیں جن کا انہیں بھی، یعنی انجیل وغیرہ دیکھیں بعد میں لکھ دیا گیا ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا۔ حدیث کی بات ایسی نہیں ہے، حدیث کی بات ایسی نہیں، بلکہ حدیث پر باقاعدہ تحقیقی کام ہوا، ایک ایک آدمی کو جانچا گیا، پرکھا گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو جو خطوط بھیجے وہ لکھے ہوئے تھے۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کو ایک خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اور یہ خط بعد میں لوگوں کو ملا، بعد میں یہ خط لوگوں کو ملا اور اس تعلق سے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت بھی ہوئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے صحیفے جو دعوتی اور فقہی مسائل پر مبنی خطوط ہیں، یعنی ایسے جو صحیفے کاغذات ملے جو دعوتی مسائل پر، فقہی مسائل پر وہ لکھے ہوئے خطوط ہیں، لیٹرز ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لکھے تھے؟ بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، مختلف قبیلے کے سرداروں کو، اپنے گورنرز کو، اور جو ہے کام کرنے والوں کو اور قاضیوں کو لکھے۔ کئی تحریری معاہدے یعنی مطلب لکھا ہوا کئی جو ہے ریٹن ایگریمنٹس اور عہد و پیمان کیے اور لکھ کر دیے۔ ایسی اکثر تحریریں لکھوائیں جن میں معافی نامے اور زمین کی ملکیت دینے کی بات تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ملی جن کی فوٹو شائع ہو چکی ہے، مختلف میوزیم وغیرہ میں عرب دنیا میں موجود ہیں۔
ایسے رجسٹر تیار کروائے گئے اس زمانے میں جن میں عام مسلمانوں اور مجاہدین کے نام درج ہوں، تاکہ ان میں جو ہے مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے کیسے تقسیم ہو، کون کون شہید ہوا اس کا بھی علم ہو، یعنی ہر ایک چیز باقاعدہ لکھی جا رہی تھی اور باقاعدہ اس کا مشاہدہ بھی کیا جا رہا تھا، وہ پوری تفصیل کے ساتھ وہ لکھا ہوا تھا، اور بعد میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ یہ چیز ثابت بھی ہوئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا صحیفہ حدیث جس میں زکوٰۃ کے احکام تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھ رکھا تھا، اس میں زکوٰۃ کے احکام تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کتاب الجہاد میں کیا، یعنی صحیح بخاری میں جو کتاب الجہاد ایک چیپٹر ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تو معروف تھا جس میں زکوٰۃ، صدقات، دیت اور مدینہ کی حرمت، حجۃ الوداع کا خطبہ اور اسلامی دستور کے اہم نکات موجود تھے۔ اسی طریقے سے محمد بن الحنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کے پاس یہ صحیفہ تھا، پھر بعد میں امام جعفر کے پاس آیا اور انہوں نے اور لوگوں کو لکھ کر کے دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جس میں یہ سارے کام ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان احادیث کو لکھا، کہیں چمڑے پر لکھ رہے ہیں، کہیں جو ہے کسی لکڑی پر لکھ رہے ہیں، کہیں پتھر پر لکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تو تابعین کے زمانے میں کیا ہوا؟ اچھا تابعی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہو۔ تابعی کس کو کہیں گے؟ کہ ہر وہ شخص جو صحابی سے، جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، تو انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ اب جب تابعین کی نسل آئی تو یہ وہ نسل تھی جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے استفادہ کیا، صحابہ سے استفادہ کیا، اور اسی لیے تابعین کی اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے، اور حدیث کی دنیا میں تابعین کی روایت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قریب کے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب کے۔ اس نسل کی ذمہ داریاں نئی تھی، مختلف گروہ اور فتنے نیز ان کے داعی، پھر ان کی جو ہے کارستانیاں، تدلیس، تلبیس، یعنی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، سبھی حدیث کی مزید حفاظت کا تقاضا کرتے تھے۔ یعنی آگے چل کر کے اس تابعین کی ذمہ داریاں بڑھی، اس لیے کہ فتنے نمودار ہونا شروع ہوئے، کہیں خوارج آئے، کہیں جو ہے معتزلہ کا فرقہ آیا، کہیں شیعہ آئے، کہیں جو ہے مختلف اور جو ہے فرقے آئے، اور انہوں نے حدیثیں گڑھ کر کے لکھ کر کے جو ہے لوگوں کے درمیان پھیلا دی۔ اب تابعین کی ذمہ داری بڑھی اور انہوں نے حدیث جو ہے بیان کرنے والوں کی چھان پھٹک شروع کر دی۔ تابعین نے ان تمام لوگوں کی پھیلائے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا، یعنی جو کچھ بھی سائیڈ کی چیز تھی اس کو الگ کیا، اور ان کی بدبودار تحریروں کا جواب دیا، یعنی جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا تھا اس کا جواب دیا، کیونکہ وہ یہ ان کے شاگرد تھے جنہوں نے بہترین زمانہ پایا، یعنی یہ صحابہ کے شاگرد تھے۔ صحابہ کرام کے بعد انہی کا درجہ اسی لیے کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بڑی تھی، اور جتنی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں اگر انسان ادا کرے تو اتنا ہی زیادہ اونچا مقام بھی ملتا ہے۔ تابعین نے ان احادیث کو جمع کیا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سنی تھی، نیز ان کے فتاوی کو بھی ان مجموعوں میں شامل کیا، یعنی صحابہ کرام کے جو فتاوے تھے ان فتاوی کو بھی اپنی اپنی کتابوں میں تابعین نے شامل کیا۔ یوں اپنے لیے مجموعے مرتب، یعنی تابعین نے اپنے لیے کتابیں لکھی، اسی میں صحابہ کرام کے فتاوے شامل کر دیے، تو ایک جو ہے باقاعدہ ایک پورا مجموعہ اور ایک پوری کتاب جو ہے لوگوں کے درمیان آ گئی۔ 150 سے زائد تابعین کے پرسنل مجموعے حدیث کا انکشاف، یعنی تابعین میں صرف تابعین کی جماعت میں 150 پلس لوگ ایسے تھے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، 150 پلس۔ یہ دیکھیں کتنی اہم بات حدیث کے تعلق سے، جس کو جہاں سے جو ملا انہوں نے اپنے مطلب چھان پھٹک کر کے اور جانچ پرکھ کر کے جو ہے حدیث کی کتاب لکھ دی۔ اس نسل میں چونکہ کچھ ایسے بھی لوگ پائے گئے جو عقل کے مارے اور گروہی سیاست و نفرت کا شکار تھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف جو ہے گمراہ فرقے، اس لیے ان کی روایت محدثین کھگالتے اور نقد و تبصرے کے بعد اس پر اپنا فیصلہ صادر کر دے، یعنی حدیث کوئی بھی آتی سامنے، فلاں نے بیان کیا، اس کو کھگالا جاتا، کھگالنے کے بعد اگر وہ صحیح ہے،
صحابہ سے وہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو لے لیا جاتا، اور پھر اگر کوئی اس طرح کی حدیث ہے کہ جس کا ثبوت نہیں ملتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تابعین کا زمانہ 150 ہجری تک ہے، 150 ہجری تک ہے، اور آگے بات آئے گی۔ 150 ہجری وہ زمانہ ہے کہ جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ پیدا بھی ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ زندہ تھے، اور تقریباً 57 سال کی 57 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، اور امام جو ہے احمد بن حنبل ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش کا سال 164 ہجری ہے، 164 ہے، جس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ آخری صحابی کا انتقال ہوا تھا 110 ہجری میں، ابو الطفیل عامر بن واصلہ، یہ آخری صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور سب سے جو ہے تابعین کا زمانہ جو ہے 150 ہجری تک ہے، اور سب سے پہلے جو تابعی جو فوت ہوئے وہ ابو زید معمر بن راشد ہیں۔ تابعی، سب سے پہلے تابعی جن کا انتقال ہوا 30 ہجری میں خراسان میں شہید کر دیا گیا تھا، وہ 30 ہجری میں سب سے پہلے تابعی انتقال ہوئے۔ اور آخری تابعی خلف بن خلیفہ ہیں، جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی۔ تابعین کا زمانہ جو ہے 150 ہجری تک ہے، لیکن آخری تابعی کا جو انتقال ہوا وہ 181 ہجری میں انتقال ہوا، اور آخری تابعی کا کیا نام ہے؟ خلف بن خلیفہ۔ یہ آپ کے سامنے دکھ رہا، خلف بن خلیفہ یہ آخری تابعی ہیں، ان کی وفات 181 ہجری میں ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اہم چیز، ابھی چین زیادہ لمبی نہیں ہوئی ہے، ایک تابعی ہیں، اس کے بعد صحابی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر تابعی کو بھی ملا لیا جائے تو صرف 3 لوگ ہیں، تابعی کو ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ بیان کرنے والا یا سننے والا تو 2 ہی ہیں، صحابی ہیں اور نبی ہیں، چین زیادہ لمبی نہیں ہوئی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سند تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس نسل میں ثقات و غیر ثقات، یعنی کون کس کا حافظہ مضبوط ہے، کون ثقہ ہے، کون سچا ہے، کون سچا نہیں ہے، اسی زمانے سے لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اسی لیے علماء حدیث نے، حدیث جو لوگ لکھ رہے تھے ان علماء نے ایک جو ہے آواز بلند کی، اور تمام لوگوں نے کہا، محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا یہ جملہ جو آپ کے سامنے ریڈ کلر میں دکھائی دے رہا ہے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ لوگوں بے شک یہ علم دین ہے، جو بھی تم علم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، لہٰذا تم دین کس انسان سے لے رہے ہو اس کی جانچ، اس کی پہچان تمہیں ہونی چاہیے۔ فانظروا، لہٰذا غور کر لو، عمن تأخذون دینکم، کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ یعنی ہر کس و ناکس کوئی بھی کسی سے بھی دین نہیں سیکھا جاتا ہے، لہٰذا جس کے پاس بھی دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لو، اس کو پہچان لو، اس کو جان لو۔ ہر بولنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر بتانے والا صحیح نہیں ہوتا، ہر جو ہے وہ قرآن حدیث کا حوالہ دینے والا وہ سچی بات نہیں کرتا۔ قرآن و حدیث کا حوالہ تو مشرک لوگ بھی دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا حوالہ بدعتی لوگ بھی دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا حوالہ خوارج بھی دیتے ہیں، معتزلہ بھی دیتے ہیں، شیعہ بھی دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا حوالہ بدترین گمراہ فرقے بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ آواز اسی وقت سے حدیث کی حفاظت کے لیے بلند ہوئی کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم جو ہے یہ دین ہے، لہٰذا تم غور کر لو، دیکھ لو، اور اچھی طریقے سے دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ آواز محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی تھی جو تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، شاگرد خاص ہیں۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ وہ تابعی ہیں کہ جن کو خواب کی تعبیر کا سب سے زیادہ علم تھا، خواب کی تعبیر کا سب سے زیادہ علم تھا، اور یہ جو ہے تابعی ہیں، یہ آواز انہی کی تھی جو آواز بلند ہوئی، اور اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ سنت کے دفاع اور ڈیفنس کے لیے پوری جو ہے پوری ٹیم پوری ہمت سے آگے بڑھی، اور کذاب اور جو ہے جھوٹ پھیلانے والے لوگوں کے جھوٹ کو بے نقاب کیا گیا، اور ان کی سازشیں اور ان کی تدلیس، یعنی جو ہے چیزوں کو چینج کر دینا یا ایکسچینج کر دینا، ان تمام لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے پوری طریقے سے جو ہے کھنگالا، دنیا والوں کو بیان کیا، اور سند کا سلسلہ وجود میں آیا، چین وجود میں آئی، جس کے ذریعے حدیث اور سند
دونوں کی حفاظت شروع ہو گئی اور یہ سلسلہ آگے نکلا. تابعین گئے, تبا تابعین کا زمانہ آیا, یہ لوگ گئے. اس کے بعد محدثین کا اور حدیث پر جو ہے سب سے زیادہ جس دور میں کام ہوا وہ دور آیا, اور یہ پھر سلسلہ چل نکلا, اور آج تک یہ سلسلہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے. تو یہ حدیث کی اہمیت ہے, اور یہ حدیث کس طریقے سے لکھی گئی, جمع کی گئی, کس طریقے سے اس پر کام ہوا, یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ورنہ اس پر جو ہے پوری کتابیں ہیں, وہ آپ کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ جو ہے کتابوں کا مطالعہ کر کے اس حوالے سے جو ہے تفصیلات ملاحظہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر اب دیکھیں, اب آپ کے لیے یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ جو ہے کورس ہم نے کیوں شروع کیا, یہ تاکہ ہم علماء کی قربانیوں کو جانیں, علماء کی قربانیاں ہمارے دماغ میں ہوں, اور ہم بھی اپنے دین کو حاصل کرنے میں ہوشیار رہیں کہ دین کس سے لینا ہے, دین کس سے نہیں لینا ہے. جی, یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں. آخری صحابی 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. سند جو ہے چین کو بولتے ہیں, سند چین کو بولتے ہیں. جیسے میں بیان کر رہا ہوں, آپ سنیں, آپ کسی اور سے بیان کریں گے تو وہ کہے گا کہ ہم نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا. تو اس کو جو ہے چین کہا جاتا ہے, اس کو چین, اور اس کو جو ہے عربی میں سند کہا جاتا ہے. یعنی روایت کرنے والے لوگ, یہ جو پورا سلسلہ آ رہا ہے ابھی کے زمانے سے اگر میں بیان کروں تو جیسے امام بخاری کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے جو ہے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے تابعی سے سنا, انہوں نے صحابی سے سنا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو سند کہا جاتا ہے. ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ تابعی تھے, بات آئے گی اس پر. ائمہ یہ امام کی جمع ہے, ائمہ یہ امام کی جمع ہے. امام کس کو بولتے ہیں ہم جانتے ہیں, امام قائد کو بولتے ہیں, لیڈر کو بولتے ہیں, اسی کی جمع ائمہ ہے, پلورل ہے وہ. آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ چیک کر لیجئے. معتزلہ خوارج گمراہ فرقے ہیں, معتزلہ اور خوارج جو ہے گمراہ فرقے ہیں. ابو الطفیل عامر, ابو الطفیل عامر ان کا نام ہے. جی انشاءاللہ مل جائے گی. جی میں انشاءاللہ آخر میں کتابیں بتا دوں گا آپ کو, جب یہ کورس مکمل ہوگا تو انشاءاللہ میں کچھ کتابوں کی طرف رہنمائی کروں گا آپ سب کی, کہ کون سی کتابیں اس حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. کون سے تابعین کو خواب کی تعبیر کا ہے, محمد بن سیرین میں نے نام لیا, کتاب کا نام انشاءاللہ میں بتا دوں. تدوین کسے کہتے ہیں, لکھنا, جمع کرنا, مرتب کرنا. دونا یدون تدوین سے جمع کرنا, اسی سے جیسے دیوان کہا جاتا ہے. دیوان کس کو بولتے ہیں, جس میں ساری چیزوں کو جمع کیا جائے, جس میں مختلف چیزوں کو جمع کیا جائے, اس کو دیوان کہا جاتا ہے. اور ایسے ہی گھر میں بھی دیوان ہوتا ہے, محل میں دیوان ہوتا ہے. دیوان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. جی ہاں, صحابہ کے زمانے میں جھوٹے لوگ تھے, تو تابعین تبع تابعین کے زمانہ تو بات کی. صحابہ کے زمانے میں منافقین نہیں تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے لیکن جو جھوٹ بولتے تھے. نہیں, متن چیک کرنے کا کوئی کرایہ, سند چیک ہو گئی تو متن اپنے آپ چیک ہو جاتی ہے. نہیں کوئی پتہ نہیں تابعین کی تعداد کتنی ہے, واللہ اعلم. صحابی کی تعداد نہیں معلوم ہے تو تابعین کی تعداد کیسے معلوم. شیعہ کا وجود کب سے ہوا وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اگر بعد میں جو لوگ جوائن ہوئے ہیں لنک ملے گی, دوبارہ سن سکتے ہیں. جی رومن میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا یہ جو کچھ بھی ہے. آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا. یہ کتاب نہیں ہے, نوٹس بنایا ہوا ہے. ہجری سال کو کہتے ہیں, جیسے ابھی 2023 چل رہا ہے, یہ عیسوی سال ہے, یہ عیسوی سال ہے. اور 1445 چل رہا ہے, یہ ہجری سال ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے, وہاں سے اس سال کا آغاز ہوا. متن کہتے ہیں جو حدیث ہوتی ہے, جیسے انما الاعمال بالنیات, یہ جو ہے حدیث کا جو ٹاپک ہوتا ہے نا, جو سبجیکٹ ہوتا ہے, اس کو جو ہے متن کہا جاتا ہے. اور سند میں نے بتایا کہ چین کو کہتے ہیں, روایت کرنے والے کی چین کو سند کہا جاتا ہے. انشاءاللہ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر کچھ باتیں ہوں گی. اچھا, اب آپ دیکھیں آگے جیسے جیسے ہم پڑھیں گے, آگے جیسے جیسے ہم پڑھیں گے
تو آگے بات آئے گی کہ میں تذکرہ کروں گا کہ جیسے امام مالک تو خیر مدینہ ہی میں رہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے جب ہم شروع کریں گے تو مکہ گئے، مدینہ گئے، مصر گئے، کوفہ گئے، شام گئے، اور جو ہے بغداد گئے، بصرہ گئے، اور مصر گئے، رئی گئے، خراسان گئے، مختلف علاقوں کا نام آئے گا. کس لیے؟ حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو اتنا لمبا لمبا سفر ہو رہا تھا، یہاں وہاں آنا ہوتا، آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے سفر کرتے تھے وہ لوگ، تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. تو ایک آج کے اس کلاس کے حوالے سے ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ محدثین نے مختلف اہداف اور مقاصد کے تحت، یعنی مختلف جو ہے مقصد لے کر کے انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا. 5 مقاصد میں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ 5 مقاصد دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے 5 الگ الگ مقاصد ہیں. اس کے بعد کل سے انشاءاللہ جو ہے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ہم کریں گے. نمبر 1، حدیث حاصل کرنا. حدیث حاصل، پہلا مقصد کیا ہوتا تھا محدثین کے سفر کرنے کا؟ حدیث حاصل کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مختلف علاقوں میں پھیل گئے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جنگیں بعد میں شروع ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھیں کتنا علاقہ جو ہے فتح ہوا، اور مختلف علاقے فتح ہوئے، تو صحابہ کرام بھی پھیل گئے. تو جب صحابہ پھیلے تو گویا کہ ان کے ساتھ ساتھ حدیث بھی یہاں سے وہاں چلی گئی. تو اب مختلف احادیث حاصل کرنے کے لیے تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کو الگ الگ علاقوں کا سفر کرنا پڑا. کوئی صحابی مصر چلے گئے، کوئی صحابی جو ہے کوفہ چلے گئے، کوئی بصرہ چلے گئے، کوئی بغداد چلے گئے، کوئی شام چلے گئے، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے. تو الگ الگ جگہ پر صحابی تھے. تو تابعین نے الگ الگ علاقوں کا سفر کیا، تو اس لیے تاکہ حدیث حاصل کر سکیں. اور اس حوالے سے محدثین نے شاندار جو ہے مثالیں قائم کی ہیں کہ کیسے کیسے جو ہے لوگ وہ سفر کر کے جاتے تھے، صحابی سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیثوں کو جمع کرتے تھے. یہ پہلا مقصد. دوسرا مقصد کیا ہوتا تھا؟ حدیث کے سلسلے میں پختگی. حدیث مل گئی ہے لیکن یہ واقعی مطلب ہے کہ نہیں. یعنی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، ذہن جو ہے اپنی ہی بات پر ذہن ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی اسی بات ہے، کیا میں نے واقعی ایسا کہا تھا. تو حدیث کے سلسلے میں مضبوطی اور پختگی حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے. اور ایک مثال اس سلسلے کی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام آپ جانتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے پہنچے تو ان کے ہی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. تو حدیث کے تعلق سے ان کی ایک مثال دیکھیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ، خود صحابی ہیں لیکن دیکھیں مثال کیا قائم کر رہے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا. مدینہ سے مصر گئے، اتنا لمبا سفر. کہاں مدینہ ہے، کہاں مصر، جسے آج کل کیا کہا جاتا ہے، ایجپٹ کہا جاتا ہے، وہاں گئے تاکہ وہ صرف ایک حدیث کے لیے سفر کیا، تاکہ وہ ایک حدیث کے بارے میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، دوسرے ایک اور صحابی ہیں، ان سے پختہ معلومات لے سکیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور زندہ نہیں تھا جو اس کی درست جانکاری دے سکے. یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، لیکن ان کو یہ لگا کہ پتہ نہیں، مطلب جو میرے پاس ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کہیں یہ واقعی ایسی ہی بات تھی کیا، نبی نے ایسا ہی کہا تھا. تو انہوں نے، یہ مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ کے ہی تھے، مدینہ سے مصر کا سفر کیا اس ایک حدیث کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس حدیث کے بارے میں بتانے والا اس وقت ان کے علاوہ کوئی اور زندہ نہیں تھا. آپ حیران ہوں کہ ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر، ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر. اور آج ہم جو ہے اپنے اسی کمرے میں بیٹھ کر کے بھی حدیث کا اور جو ہے قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتے. کتنی افسوس کی بات. یہ دوسرا مقصد. تیسرا مقصد عالی سند کا حصول. اب یہ عالی سند کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب سے اعلیٰ. جیسے میں آپ کو ابھی پڑھا رہا ہوں، گویا کہ آپ کہہ لیجئے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اگر میں کوئی ایسی بات کہوں کہ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا، اور ان کے استاد نے اور ابھی میرے استاد زندہ ہیں، تو آپ کی کیا کوشش ہوگی کہ آپ مجھ سے لینے کے بجائے میرے استاد سے لے لیں. تو یہ عالی سند ہو جائے، یعنی ایک لیول آپ کا کم ہو جائے گا، نبی کے واسطے سے ایک لیول کم ہو جائے گا. بیچ سے میں جو ہے ہٹ جاؤں گا، آپ میرے استاد سے سنیں، تو ایک لیول آپ اوپر ہو جائیں گے. تو اسی کو اعلیٰ سند کہتے ہیں، یعنی ہائی لیول کی سند اس کو حاصل کرنے کے لیے. عالی سند کا مطلب یہ ہے کہ محدث، یعنی جو حدیث بیان کر رہا ہے، محدث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم واسطہ ہو، کم سے کم جو ہے بیچ میں واسطہ ہو.
جس میں جتنے کم واسطے ہوں گے وہ سند اتنی ہی اعلیٰ مانی جائے گی. جیسے تابعی اور نبی کے درمیان کتنا واسطہ؟ صرف ایک واسطہ، صحابی کا. تبا تابعی اور نبی کے درمیان کتنا واسطہ؟ دو، ایک تابعی دوسرے صحابی. اور تابع تابعی کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے اور نبی کے درمیان کتنا واسطہ؟ تین. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے کتنا واسطہ؟ چار. ایسے ہی لیکن جس کے پاس زیادہ اعلیٰ سند ہوگی، جتنا چین یعنی واسطہ کم ہوگا اتنا ہی وہ اعلیٰ سند مانی جائے گی. اس کے بہت سے فائدے تھے اور محدثین اس کا خصوصی اہتمام بھی کرتے تھے. خصوصی اہتمام. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. ان سے مرض الموت میں پوچھا گیا، بیمار تھے، اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہوا. تو انتقال سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ خالی گھر اور عالی سند. یعنی مجھے خالی گھر مل جائے، میں جو ہے بالکل خالی ہو، میں بیٹھ کر سکون سے پڑھ سکوں. اور عالی سند یعنی زیادہ اونچی سند مجھے مل جائے، کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے اور نبی کے درمیان کم واسطہ ہو تاکہ میں اس سے علم حاصل کر لوں. حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں صحابہ کرام کے واسطے سے روایتیں سنتے تھے. یعنی ہم بصرہ میں تھے، عراق کا ایک علاقہ ہے، ہم بصرہ میں صحابہ کرام کے واسطے سے روایتیں سنتے تھے، لیکن جب تک ہم مدینہ جا کر کے صحابہ کی زبان سے وہ حدیث نہیں سن لیتے تھے ہمیں خوشی نہیں ملتی تھی. یعنی اگر کوئی بات ان کو یعنی بصرہ میں سنائی دیتی تھی صحابہ کے واسطے سے، تو مدینہ پہنچ کر کے وہ صحابی سے اس حدیث کو سنا کرتے تھے، اور ایسا وہ لوگ اہتمام کرتے تھے اور باقاعدہ اس پر محنت کیا کرتے تھے. تو یہ تیسرا مقصد. چوتھا مقصد کیا ہوتا تھا؟ راویوں کی حالات کی جانکاری لینا. اب ایک حدیث جو ہے اس کو کئی لوگ روایت کرتے ہیں، کئی لوگ بیان کرتے ہیں، تو وہ حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی سنی ہوئی روایت کیسی ہے، مکمل بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں کیسا ہے. جب تک ان سب چیزوں کی مکمل جانکاری نہیں ہوگی تب تک حدیث کی صحت و ضعف یعنی تب تک حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا مکمل علم نہیں ہو سکتا. اور اگر محدثین نے یہ عظیم کوشش نہ کی ہوتی راویوں کے بارے میں، جس کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، جرح و تعدیل یعنی فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں راوی جو ہے دھوکہ دیتا تھا، فلاں راوی جو ہے کھڑے ہو کر کھانا کھاتا تھا، فلاں ایسا ہے، تو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. لیکن فلاں جو ہے ایسا ہے اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں تو اس کی حدیث لی جائے گی. اور اس حوالے سے علماء نے بڑی محنت ہے کی. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، اسی لیے باقاعدہ سند کا اہتمام کیا گیا کہ دیکھو راوی کیسا ہے، تم سے جو روایت بیان کر رہا ہے وہ کیسا ہے، جس سے تم علم لے رہے ہو، دین لے رہے ہو، اس کو دیکھ لو کہ وہ بندہ کیسا ہے. تو راویوں کے حال، اب کسی راوی کے حوالے سے بات معلوم ہوتی لیکن اس راوی کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ راوی جو جس سے حدیث بیان کی جا رہی ہے کیسا ہے، تو پتہ لگایا جاتا تھا کہ کہاں کا ہے. تو اس علاقے میں سفر کر کے جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے اس راوی کے بارے میں پوچھتے تھے. آپ تعجب کریں، صرف ایک راوی کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے کہاں سے کہاں کا سفر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چوتھا مقصد. پانچواں اور آخری مقصد ہے کہ حدیث کے نقد و علل یعنی حدیث پر تبصرہ کرنا، کمنٹ کرنا، اور اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی خرابی ہے اس حدیث کے اندر، اس کے سلسلے میں کیسے ہوگا. یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جب دو چار لوگ اس میدان کے مل جاتے ہیں، اس فیلڈ کے مل جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بات مضبوط ہو جاتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کیا ہے بعض دفعہ آپریشن کرنے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے، لیکن وہ اپنے جیسے کسی ماہر ڈاکٹر سے یا جو ہے دو تین لوگوں سے مشورہ کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں آپریشن کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی کسی حدیث کے سلسلے میں کیا حکم لگانا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، یا جو ہے اس پر کیا حکم لگایا جائے، تو اکیلے محدث فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو کسی جو ہے عالم، کسی اور عالم کے پاس جا کر کے بیٹھ کر مذاکرہ کرنا، کنورسیشن کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کیا کرتے تھے. اور اس مقصد کے تحت بھی وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، اس مقصد کے لیے بھی سفر کرتے تھے. علی بن مدینی رحمہ اللہ، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں. علی بن مدینی رحمہ عراق سے، عراق ایک ملک ہے اور مکہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے، عراق سے مکہ سفر کر کے صرف اس لیے آیا کرتے تھے تاکہ مکہ میں ایک بڑے محدث سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ سے مذاکرہ کر سکیں اور حدیث کے بارے میں ان سے معلومات لے سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے کہ کیا ہے، ان سے بیٹھ کر کے بات چیت کر سکیں. تو یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں
جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، یہ 5 مقاصد کے تحت علماء محدثین نے اور جو ہے اس زمانے کے ائمہ نے اماموں نے سفر کیا اور بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دی اور جو ہے دین کے لیے تقریباً اپنی ساری چیزیں قربان کر دی۔ یہ چند باتیں تھی جو آج کی اس پہلی کلاس میں انٹروڈکشن کے طور پر، تعارف کے طور پر اور ابتدائی باتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے ہم امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کریں گے اور کوشش یہ کریں گے ہر دن ایک امام کی بات ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ پوری زندگی تفصیل سے تو نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن ہاں بنیادی چیزیں، ابتدائی چیزیں، ضروری چیزیں انشاءاللہ ہر امام اور ہر محدث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی، راوی مطلب بیان کرنے والا۔ علی بن مدینی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے۔ جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے میں نے کہا پوری تفصیل آگے آئے گی، پوری تفصیل آگے آئے گی، کیا تھے کیا نہیں تھے پوری تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ کل کی کلاس۔ آخری تابعی کا 181 ہجری میں 181 ہجری میں انتقال ہوا۔ کتاب انشاءاللہ جب کورس مکمل ہوگا وہاں بتائی جائے گی۔ چلیں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید باتیں ہوتی رہیں گی۔ سیم لنک رہے گی، ہر کلاس کی سیم لنک رہے گی، تو آپ لوگ گروپ میں لنک کبھی کبھار ہو سکتا ہے شیئر نہ کی جائے، ویسے تو ریمائنڈر کے لیے شیئر کر دی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ روزانہ سیم لنک رہے گی، ہر کلاس کے لیے لنک رہے گی۔ کل انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے آپ جوائن کیجیے۔ خطیب بغدادی بعد کے ہیں، 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے جو ہے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ حدیث کے بارے میں 5 پوائنٹ کیا ہے جو میں نے بتایا۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے، نمبر 2 حدیث کے سلسلے میں پختگی حاصل کرنے کے لیے، نمبر 3 اعلی سند کے لیے یعنی ہائی لیول کی سند لینے کے لیے، نمبر 4 راویوں کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے، نمبر 5 حدیث کے سلسلے میں علماء سے مذاکرہ اور بات چیت کرنے کے لیے۔ جی چلیں انشاءاللہ پھر کل آپ لوگ جوائن کیجئے اور پھر مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی دین کے تعلق سے محنت کرنے، قربانیاں پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے جو محنتیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان محنتوں کا انہیں بھرپور اور بہترین بدلہ عطا کرے، اور ہم سب کو خیر اور نیکی کے کاموں کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔